سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وفی مقام انما المؤمنون اخوة، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال عليه الصلاة والسلام، آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، انہی اشعار میں سے ایک شعر ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ دنیا میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے باعث عبرت ہیں، اور عقل مند وہ ہے جو ان واقعات سے عبرت پکڑ لیتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی ضرور رکھی ہے۔ ایک تو ان واقعات کے اندر، اور دوسرا اللہ رب العزت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرو اور پہچانو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمان کی بناوٹ ہے یا رات اور دن کا آنا جانا ہے، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کے تیور بدل لیتا ہے۔
آئے روز اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ محض اسے ایک واقعہ سمجھ کر اپنے ذوق اور شوق کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں زیادہ دن نہیں گزرے، چند ہی دن پہلے قیامت کے مناظر لوگوں نے دیکھے۔ سانحہ مری، آج جمعۃ المبارک ہے، یہ گزشتہ جمعہ کی بات ہے۔ قیامت خیز مناظر تھے۔ ان مناظر سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ آج کی نشست کے اندر انتہائی مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ زندگی کا پل بھر کا بھروسہ نہیں، آج ہیں کل نہیں۔ دل یہ چاہتا ہے کہ اس منبر و محراب کا جو حق ہے، جب تک زندگی ہے وہ حق ادا ہوتا رہے۔ مری کے سیاحتی مقام کی طرف سیاحت کی غرض سے جانے والوں کو کیا خبر تھی کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، ہم پرفضا مقام کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم برف باری سے لطف اندوز ہونے جا رہے ہیں۔ کسے خبر تھی کہ جا اپنی گاڑیوں پہ رہے ہیں، واپسی پہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے تابوت آئیں گے۔ اے حضرت انسان، اللہ رب العزت نے یہ منظر ہمیں دکھایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس منظر سے ہم سبق حاصل کریں۔ کس طرح سبق حاصل کریں؟ کہ ہم دیکھیں کہ آج ہم اسلام سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ فرمانے والے کون ہیں؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں میرے دوستو جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنے چاہیے۔ یہ محض وقت کے ساتھ بھولنے والے الفاظ نہیں ہیں، یا ان واقعات کے طرح کہ جن واقعات کو ہم سنتے ہیں یا جن مناظر کو ہم دیکھتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، یہ الفاظ بھلانے والے نہیں ہیں۔ اگر زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر اس زندگی کی کچھ قیمت لینا چاہتے ہو، اگر اس زندگی کے ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اگر اس زندگی کے بعد آنے والی اخروی زندگی کے اندر آسانیاں چاہتے ہو، تو ان الفاظ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اور پھر فرمایا نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے، اور پھر فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ آج سے 1450 سال پہلے رحمت للعالمین بن کر آنے والے
ختم نبوت کا تاج سر پر رکھ کر آنے والے امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور پھر فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی کسی ضرورت کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کا کوئی کام کر رہا ہے، تو جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اور اس کی حاجتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو مسلمان کسی تکلیف یا مشقت کو دور کرتا ہے، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشقت کو، اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی مشکل آسان ہو جائے، اس کی دشواری دور ہو جائے، تو اس دشواری کو دور کرنے والے کے لیے قیامت کے روز جو سختیاں آنے والی ہیں اللہ ان سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھو کہ جو مسلمان دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی سختی کو دور کرتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشقت کو دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی سختی کو دور کر دے گا، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ اس کی مشقت کو کم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی میں لگا رہتا ہے، جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی میں لگا رہتا ہے، یعنی کسی مسلمان بھائی کو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے عیب کا پتہ چل گیا، وہ اس کے عیب کو بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے۔ اب یہ چند جملے احادیث کے آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ اب اس ضمن میں آئیے ہم اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو تو رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو صاحب علم کہنے والے، مال و دولت کے ہوس رکھنے والے، مال و دولت کے پجاری، اپنے آپ کو بڑا ہنرمند کہنے والے، اپنے آپ کو بڑا دانشور کہنے والے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ کس طرح دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ اس دھوکے سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا وہ شخص جو دھوکے میں آیا وہ کون ہے؟ جس نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، جس نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، جو دنیا کے لذتوں کی خاطر اس نے ایسے اسباب قائم کر دیے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ گیا، ایسے اسباب اس نے قائم کر دیے کہ دنیا کے اندر اس نے ایسی حرکتیں کی کہ کل قیامت کے دن وہ رب کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑا دھوکہ کھانے والا شخص ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو دھوکہ کھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے وقوف ہے۔ لوگ اسے دھوکہ دے دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔
سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا کون ہے کہ جس نے دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کی لذتوں کی خاطر، دنیا کی چند سیکنڈ کی زندگی کی آسائشوں کی خاطر اپنی اخروی زندگی کو تباہ کر دیا، اپنی اخروی زندگی کو خراب کر دیا، وہ بڑا دھوکہ کھانے والا ہے۔ اور بڑا عقل مند ہے وہ، بڑا عقل مند ہے وہ کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اخروی زندگی کو سنوار لیا۔ اب یہ احادیث کے جملے آپ نے سماعت فرمائے، اب ہم زندگی کے اندر دیکھیں کہ کیا آج ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا بس ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جو مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، مسلمان وہ ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ قربان جائیں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ پھر فرمایا جو مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات کو دور کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مشقت کو آسانی کے اندر تبدیل کرنے میں مصروف رہتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اب آئیے اس سانحہ مری کی طرف۔ مری کے اندر کیا ہوا؟ کیا مسلمانوں نے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا؟ مسلمانوں نے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد کیا مسلمانوں نے مسلمانوں کی حاجت کو پورا کیا؟ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو مشکل کو دور کرتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مشقت کو کم کرتا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مشقت کو کم کیا؟ یہ ایک قدرتی آفت تھی، یہ ایک قدرت کا معاملہ تھا، یہ ایک ناگہانی آفت کا شکار وہ لوگ تھے کہ جو لوگ ایک مشکل کے اندر پھنس چکے تھے، مشقت کے اندر پھنس چکے تھے۔ اب مسلمان کا فرض تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مشقت کو دور کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تو واضح پیغام ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر مسلمان کے جسم کے اندر ایک کانٹا چبھے تو جس طرح سارا درد اس کا جسم برداشت کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان بھائی کی تکلیف دوسرا مسلمان بھائی محسوس کرتا ہے۔ ہم نے کیوں نہ تکلیف محسوس کی؟ ہم نے کیوں نہ تکلیف محسوس کی؟ پھر اس کے بعد آپ نے سنا نا کہ مسلمان بھائی کے عیب کا جب پتہ چل جائے، مسلمان وہ ہے جو مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ ان لوگوں نے کمزوری کا ارتکاب کیا، ان لوگوں کا یہ عیب تھا، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیا، ان کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیا، اور ان کے عیبوں کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ ان کے عیبوں کو ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، یہ مسلمان کا چہرہ ہے، یہ مسلمان کا چہرہ ہے۔ اور اللہ کے بندو سمجھو، اپنے قدموں کو روک لو،
اپنے قدموں کو روک لو، سنبھل جاؤ۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر وہاں رہنے والے چند لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ اپنے ہوٹلوں کے کرائے بڑھائے یا پانی مہنگا بیچا یا کھانا مہنگا بیچا، وہاں رہنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھول دیے تھے، ایسے لوگ بھی تھے، ایسی ہماری مائیں بھی تھیں، ایسی ہماری بہنیں بھی تھیں جو گھروں سے گرم پانی کی بوتلیں لے کر سڑکوں پہ گھوم رہی تھیں۔ آؤ بچوں، آؤ بہنوں، آؤ ماؤں، یہ پانی پی لو۔ ہمارے جسم بھی حاضر ہیں، ہمارا گھر بھی حاضر ہے۔ یہ نیکیاں آج لوگوں کو یاد کیوں نہ آئیں؟ کیوں مسلمانوں کے اس روپ کو ہم نے دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ نہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ جن لوگوں نے یہ غلطی کا ارتکاب کیا وہ مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو قدرتی آفات کے اندر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اور پھر ہم نے ایک ٹاپ 10 بنا لیا کہ انسانیت دم توڑ چکی ہے، انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ ہاں ہاں، جملہ بھی بڑا عجیب ہے، انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ آج بھی ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایسے پیغامات کو فارورڈ کرتے ہیں، انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ دیکھو مری کی طرف، انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ تجھے مری کے اندر ہونے والے واقعات کے اندر انسانیت دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انسانیت تو دم اس وقت توڑ چکی تھی جب سیالکوٹ کی سڑکوں پر ایک غیر مسلم کو جلایا جا رہا تھا اور لوگ اس کی جلتی ہوئی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی، انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی کہ جب قصور کے اندر ایک معصوم بچی کے ساتھ درندگی کا فعل اپنایا گیا اور اس کی عصمت دری کی گئی۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی، انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی کہ جب موٹر وے پر ایک بہن کی عصمت دری کی گئی اور مسلمان تماشا دیکھتے رہے۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی، انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی جب کورونا کی وبا پھیلی۔ ایک انجیکشن مارکیٹ میں آیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو یہ لگا لے وہ بچ سکتا ہے، وہی انجیکشن ہزاروں کا لاکھوں روپے میں بکا۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی، انسانیت اس وقت بھی دم توڑ چکی تھی کہ جب ایک ماں نے اپنے بچوں کو رات کو زہر اس لیے پلایا کہ مجھے اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں اپنے بچوں کو بھوکا بلبلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور اس عورت نے اپنے بچوں کو زہر پلا دیا۔ اس وقت بھی انسانیت دم توڑ چکی تھی، اس وقت بھی انسانیت دم توڑ چکی تھی جب اسی دریائے راوی کے اندر ایک باپ نے اپنے بچوں کو دھکا دے دیا تھا اس لیے کہ ان بچوں کو پہنانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، کپڑے خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ اس وقت بھی انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ ہاں، آئے روز ہمارے اسلام پورے بازار کے اندر، آئے روز ہمارے اس پورے معاشرے کے اندر انسانیت دم توڑتی ہے کہ جب رشوت لیتے ہو، جب غریب کا حق دینے کے لیے تم رشوت لیتے ہو، کیا اس وقت انسانیت زندہ رہتی ہے؟ کیا اس وقت انسانیت زندہ رہتی ہے کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہو، سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہو، کیا اس وقت انسانیت زندہ رہتی ہے؟ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ جاتی ہے۔ ہاں ہاں، انسانیت اس وقت بھی دم توڑ جاتی ہے جب تم اپنے امام کو گھٹیا سمجھتے ہو۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ جاتی ہے جب تم اپنے امام کو اپنا ملازم سمجھتے ہو۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ جاتی ہے جب تم علماء پر بھونکتے ہو۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ جاتی ہے جب تم علماء کو گھٹیا سمجھتے ہو۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ جاتی ہے جب سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔ انسانیت اس وقت بھی دم توڑ جاتی ہے جب پڑوس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور تمہارے دسترخوان پر ہزاروں کھانے لگے ہوں، اس وقت بھی انسانیت دم توڑ جاتی ہے۔ ہم جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کا رخ نہ کریں، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کا رخ نہ کریں۔
دجالی قوتیں ہیں، یہ میڈیا پورا دجال ہے، دجالی قوتوں کا ظہور ہے، یہ مسلمانوں کے پوائنٹس کو، مسلمانوں کی تھوڑی سی کمزوری کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ نہ ایسا نہ کرو۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہم جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کا رخ کرتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر غم نہ رہا، ہم سخت دل ہو گئے ہیں۔ بات اگرچہ سخت ہے لیکن ہے حقیقت، ہم سخت دل ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن جو ہے، مومن ایمان والا، وہ غم سے خالی نہیں ہے، غم سے خالی نہیں ہے، ہر حال کے اندر اسے غم لاحق رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دنیا بھی دیکھی اور دین بھی دیکھا، دنیا کی آسائشیں بھی اللہ نے عطا فرمائی تھیں اور دین کی بلائیاں بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے کہ جن کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجئے، تو حضرت ابراہیم بن ادم نے چند نصائح کی تھیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ جس دن تم نے گناہ کرنا ہو اس دن اس رب کا رزق نہ کھانا، اس دن اس رب کا رزق نہ کھانا۔ وہ کہتا ہے نوجوان کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے، میں جب بھی رزق کھاؤں گا اسی کا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا تھا کہ کھائے گا بھی اسی کی اور نافرمانی بھی اسی کی کرے گا، تو یہ شرم نہیں آئے گی؟ کھائے گا بھی اسی کا اور نافرمانی بھی اسی کی کرے گا، شرم نہیں آئے گی؟ یہ ابراہیم بن ادم جب بادشاہت چھوڑی، ویرانے میں گئے، خلوت میں گئے، وزیر آئے، کہا حضرت چلیے امور سلطنت سنبھالیے، تو ابراہیم بن ادم کہتے مجھے غم لاحق ہے، میرے اس غم کو دور کر دو، ایک پریشانی ہے میری پریشانی دور کر دو۔ وزیر نے کہا حضرت ہم خادم، ہم آپ کے ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، ہم آپ کی پریشانی کو آسانی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، اب حکم کیجئے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید کی آیت آتی ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں میرا شمار کس گروہ میں ہوگا، میرا یہ غم دور کر دو، میرا یہ غم دور کر دو۔ کیا آج ہمیں یہ غم ہے؟ کیا آج ہمیں یہ غم ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر مومن کو یہ غم لاحق رہتا ہے۔ کون سا غم؟ کہ میرے اہل و عیال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، میرے اہل و عیال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یہ غم لاحق رہتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک یہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، عدوا لکم تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم پس ان سے بچو۔ اے اللہ یہ اولاد اور بیوی تو سکون کا باعث ہے، یہ اولاد اور بیوی تو رحمت کا باعث ہے، اور اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ان سے بچو، یہ دشمن ہے۔ ہاں وہ اولاد اور وہ بیوی تمہاری دشمن ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ میں نے حدیث کے چند جملے شروع میں پڑھے، آج ان سے ہم سے غافل ہیں نا، کیوں غافل ہوئے؟ ہم ان کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، مال کی محبت میں ہم پڑ گئے اور ہم ان امور سے غافل ہو گئے۔ جب ہم ان امور سے غافل ہو گئے تو ہم انسانیت کے درجے سے کم ہوئے۔ وہ انسانیت کا درجہ
کہ جسے رب نے کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسمیں کھا کر رب نے کہا کہ تحقیق میں نے اس انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ یہ انسان بہترین ہے لیکن یہ اپنے درجے سے کم ہوا۔ کب کم ہوا؟ یہ حیوانیت کے درجے میں آ گیا، اس وقت کم درجہ ہوا کہ جب یہ غافل ہوا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہوا، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی کیا گزرا۔ اللہ یہ اس درجے تک پہنچا کیسے؟ اولئک هم الغافلون، اس وجہ سے کہ یہ غفلت میں پڑ گیا، غفلت میں پڑ گیا۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان واقعات کو دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے، ہم یہ زندگی سے اتنی امیدیں لیے بیٹھے ہیں، ہم سیر کرنے کے لیے جانے والے جب واپس تابوتوں میں گھر پہنچے تو ہم ان کو بھی دیکھ کر سبق نہ حاصل کر سکے۔ ہم نے کہا ابھی تو زندگی 30 سالہ گزری ہے، 40 سالہ گزری ہے، 50، ابھی تو 80 جانا ہے، 100 جانا ہے، ابھی تو ایک گھر بنایا ہے، دوسرا بنانا ہے، ابھی ایک دکان ہے، دوسری بنانی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غفلت کی وجہ سے ہم غافل ہیں، اور مال کی اتنی اندھی محبت ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے نا مسجد میں آیا کرو، مسجد میں آیا کرو جمعے کے بعد، اور میں نہیں کہہ رہا، میری بات تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، چھوڑ دو خرید و فروخت، چھوڑ دو خرید و فروخت، اذان اول کے بعد چھوڑ دو دنیا کے کام۔ اور ہم ہیں، وقت ہم نے الارم لگائے ہوتے ہیں، ریمائنڈر لگایا ہوتا ہے، جب دوسری اذان ہوگی مولوی صاحب کی تقریر، ہمیں کیا مولوی کی تقریر، مولوی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ جب سے یہ ہم نے طرز اپنا لیا ہے نا، اس وقت سے ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر رہنے والا انسان اتنا حریص ہے، نبی نے فرمایا ہے اگر اسے مال کی ایک وادی دے دی جائے تو دوسری طلب کرے گا، دوسری دے دی جائے تیسری طلب کرے گا، اس کا پیٹ جہنم کی آگ بھرے گی، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ کہا جائے مسجد میں آؤ، وقت نہیں ہے، کہا جائے تجھے دوسری دکان بنا دیتے ہیں، ہاں میں مینج کر لوں گا، میں مینج کر لوں گا، میں صبح 8 سے 4 تک ڈیوٹی دیتا ہوں، کہا جائے تجھے پارٹ ٹائم بھی ڈیوٹی دلوا دیں، ہاں دلوا دیں، نوکری کر لوں گا، میں مینج کر لوں گا، وہاں مینج کر لیتے ہیں۔ اور جب دین کی بات ہے یہاں مینج کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں کیوں نہیں مینج کر سکتے ہم لوگ؟ جب سے ہم نے یہ روش اپنائی ہے، یقین جانیے کہ ہم زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جدھر کی ہوا چل رہی ہم ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ خدا را ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے قدموں کو روکیں، اپنے ذوق اور شوق کو بدلیں، اور ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں، مسلمانوں کی ہر حال میں مدد کرتے رہیں اور مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتے رہیں۔ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہیں نا، اور رات کو ٹی وی شو جو ہے نا، وہ اس میں جو ان کے مکالمے ہوتے ہیں اس کے اندر آ کر وہ کبھی کدھر کی بات کرتے ہیں، کبھی کدھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ کر۔ خدا را ان کے پیچھے نہ لگو، احمد مجتبیٰ کے پیچھے لگو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگو، صحابہ کے پیچھے چلو، اولیاء کرام کے پیچھے چلو، بزرگان دین کے پیچھے چلو، پھر جا کر کامیابی ملے گی۔ غیروں کے پیچھے بھاگو گے، تباہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہم سب کو اسی راستے پر تا دم آخر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔